رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا لهو البلاء المبين صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک تاریخی واقعے کی یادگار کے طور پر ہم لوگوں نے بغرض عبادت حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت پر عمل کرنے کا اظہار بھی کیا اور عمل کر کے اللہ کی بارگاہ سے قرب کی دولت حاصل کرنے کی بھی ہم نے کوشش کی۔ قربانی در حقیقت قرب ربانی کا معاملہ ہے کہ قربانی کے ذریعے بندہ اللہ رب العزت جل جلالہ کا قرب حاصل کرے، اسی نیت سے قربانی کی جاتی ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ اس پر توجہ دیتے ہیں اور بہت سارے توجہ نہیں دیتے۔ ایک بات اچھی طریقے سے ذہن کے اندر رکھیں کہ جس کا مرتبہ جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا امتحان بھی اسی اعتبار سے ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے بہت ساری کلاسز کے اندر، بہت ساری اسکول کے اندر اور بہت سارے مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر سخت ترین مقابلاتی امتحانات ہوتے ہیں، جس میں طلباء کو آرام قربان کرنا پڑتا ہے، مال قربان کرنا پڑتا ہے، اور جب نتیجہ اس کے سامنے آتا ہے تو اس نتیجے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس بندے نے محنت بھی کی ہے اور قربانی بھی دی ہے۔ اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو محنت و قربانی کرتے ہیں لیکن نتیجہ ان کے منشا کے مطابق نہیں آتا، تو اچھی طرح سے محنت کرنے کے عوض میں وہ کہتے ہیں کہ ہم پیپر ری چیک کروائیں گے، اس لیے کہ شاید ایگزامینر یا پیپر چیکر کی غلطی ہوئی ہوگی، ہم نے تو سب صحیح لکھا ہے۔ یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کو کانفیڈنس ہو اور جس نے امتحان صحیح طور پر دیا ہو۔ دنیا کے امتحان کے معاملات اور قدرت کی طرف سے ہونے والے امتحانات کا معاملہ جدا ہے۔ دو چیزیں زندگی بھر یاد رکھیں، جب کبھی پروردگار جل جلالہ گنہگاروں کا امتحان لیتا ہے اور انہیں کسی مصیبت میں گرفتار کرتا ہے تو مقصد ہوتا ہے اس کے گناہوں کو معاف کرنا اور اس کی خطاؤں کو درگزر کرنا، اور اس کی خطاؤں کے لیے ان تکلیفوں کو کفارے سیئات بنانا۔ لیکن اللہ والوں کا اگر امتحان لے
تو اللہ والوں کے امتحان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ان کو مقام و مرتبہ دیا ہے اللہ نے، امتحان کی وادیوں سے گزار کر ان کی قربانیاں، ان کی ثابت قدمی، یہ ساری چیزوں کو دکھا کر دنیا کے انسانوں کو یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ ذرا تم میں کا کوئی ہو تو بتائے کہ کوئی اس طریقے کا امتحان دے سکتا ہے۔ پھر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو مقام و مرتبہ اللہ نے جس کو عطا فرمایا وہ اس مقام اور مرتبے کے لائق ہے۔ اب آئیے میں حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے متعلق عرض کروں۔ جمعہ کے روز، پھر عید کے روز، پھر گزشتہ ہفتہ واری اجتماع میں، اور آج میرا ٹاپک انشاءاللہ العظیم کسی حد تک اس پورے سفر سے متعلق اور قربانی سے متعلق کسی حد تک مکمل ہوگا، اور آپ کے ذہن میں کچھ بات انشاءاللہ میں بٹھانے کے اندر شاید کسی حد تک کامیاب ہو جاؤں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ کھلی ہوئی آزمائش ہے۔ کون سی کھلی ہوئی آزمائش؟ بیٹے کی گردن پر چھری چلانا، یہ کھلی ہوئی آزمائش ہے۔ زمانہ دیکھ رہا ہے، زمانے سے چھپا ہوا کوئی معاملہ نہیں ہے، اوپن معاملہ ہے یہ۔ اور یہ اتنی بڑی آزمائش ہے، اس کو میں چند اینگل سے سمجھاؤں گا تو آپ کی بات سمجھ میں آئے گی۔ جب اس زاویے سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آزمائش کی شدت آپ کو محسوس ہوگی کہ آزمائش کتنی بڑی تھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ واقعہ مینا کا ہے، اور مکے کی سرزمین پر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا کوئی رشتہ دار، کوئی دوسرا معاون، کوئی دوسرا ایسا شخص جو آپ کے اعزاء اقربا میں سے ہو، رشتہ داروں میں سے ہو، کوئی ایسا شخص نہیں تھا سوائے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ حکم ملا ذبح کرنے کا تو عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی سخت امتحان کا وقت ہوتا ہے تو آدمی کسی سے شیئر کرتا ہے، اور کوئی سامنے والا اسے تسلی دیتا ہے، سامنے والا اسے مشورہ دیتا ہے، سامنے والا اسے گائیڈ کرتا ہے۔ اس طریقے سے کوئی ایسا رشتہ دار ہو جو اس معاملے کے اندر اس کو تسلی دے، اس کو اطمینان دلائے، تو آپ دیکھیں ایسی سچویشن ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو پروردگار نے حکم دیا، اور ایسی جگہ پر حکم دیا جہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اعزاء اقربا میں سے کوئی بھی نہیں تھا۔ دوسری چیز دیکھیں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس عمر میں بچے کو ذبح کرنے کا حکم دیا جس عمر تک بچے سے باپ کے پیار کی شدت بڑھ چکی تھی۔ اکلوتا بیٹا آنکھوں کا تارا ہوا کرتا ہے، ناز و نعم میں پلا کرتا ہے، اور اسے دیکھ دیکھ کر کے باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے کہ ماشاءاللہ میرا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا، اور یہ بیٹا آگے چل کر کے میرا ساتھ دے گا۔ تو عمومی طور پر جب بچہ اس عمر کو پہنچ جاتا ہے اور اتنے ایام، اتنے سال بچے کے ساتھ جب گزر جاتے ہیں تو تعلق بڑا مضبوط ہو جاتا ہے۔ پیدا ہوئے بچے کے لیے اگر حکم ہوتا
تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اٹیچمنٹ جو 12 13 16 9 سال کی عمر تک کو بچے کے ساتھ رہا، وہ اٹیچمنٹ تو نہ ہوتا. جیسے بہت سارے ماں باپ پیدا ہوتے ہی اگر بچے کا انتقال ہو جائے تو انہیں تھوڑا سا صدمہ ضرور رہتا ہے، لیکن اتنا صدمہ نہیں ہوتا جو جوان بیٹے کے انتقال پر ہوتا ہے. تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لخت جگر کی عمر کتنی ہوئی تھی؟ تو قرآن کہتا ہے فلما بلغ معہ السعی، یعنی اس عمر کو پہنچ چکے تھے جو ساتھ میں سپورٹ کرنے والے تھے، ساتھ میں کام کاج کے اندر دوڑنے والے تھے. اس عمر کو جب پہنچ گئے، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھتے چلیں تاکہ آپ کو پتہ چلے گا کہ امتحان کتنا سخت تھا. اسی طریقے سے اکلوتا بیٹا، کوئی دوسرا بیٹا بھی نہیں تھا کہ چلو اس کے بعد دوسرا بیٹا ہے اس سے دل بہلائیں گے. اور اکلوتے بیٹے کے سلسلے میں ماں باپ کتنے کیئرفل ہوتے ہیں اور کتنے جتن سے اسے پالتے ہیں، یہ تو وہی جانتے ہیں جن کا اکلوتا بیٹا ہو. رات و دن اس کی فکر ستاتی ہے. لیکن اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اکلوتے بیٹے کی قربانی کا اللہ کی طرف سے حکم ہوا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کے ساتھ ساتھ ایسا ہو نا کہ بچہ ایب نارمل ہو، تو ماں باپ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کب تک اس بچے کو جھیلیں گے. تو بعض ماں باپ ہی بزرگوں سے دعا کرواتے ہیں کہ دعا کریں کہ بس اب اللہ جو اس کے حق میں بہتر ہو وہ اللہ فرما دے. یہ نہیں کہتے کہ مر جائے، لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ اب اس کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی تو دعا کر دیں کہ اللہ اس کے حق میں جو بہتر ہو وہ کر دے. لیکن خدا کی قسم جب میں قرآن کے اس انداز کو دیکھتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے جس بیٹے کی بشارت دی تھی وہ ایب نارمل بچہ نہیں تھا. فبشرناہ بغلام حلیم فرمایا تھا کہ ایسا بیٹا جو بردبار، یعنی صاحب عقل بچہ. آپ ذرا سوچو، ایک تو بیٹا، پھر اکلوتا بیٹا، پھر اس عمر تک پہنچ گیا، اور پھر اس کے بعد اس بچے کی صفت بھی اللہ نے بیان فرمائی کہ وہ بردبار بچہ ہے. اب آپ سوچیں ایسے بچے کو جب ذبح کرنے کا حکم دیا جائے، اس سے بڑا امتحان کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا امتحان کیا ہو سکتا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں ایک بات اچھی طریقے سے ہر ایک ذہن میں رکھے. اس دنیا میں کوئی امتحان کے بغیر جی ہی نہیں سکتا. ہر صاحب ایمان کا امتحان رب قدیر جل جلالہ لے گا اور ضرور لے گا. اور اس کو قرآن نے مینشن کیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہاں پر جو لفظ آیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، تھوڑے سے، یعنی معمولی امتحان، کچھ چیزوں سے. ایسا نہیں کہ کمپلیٹ، ایسا نہیں کہ مستقل. تھوڑے سے خوف سے اللہ آزمائے گا، تھوڑی سی بھوک سے اللہ آزمائے گا، تھوڑی سی جان کی بیماری سے اللہ آزمائے گا، تھوڑی سی اولاد کی آزمائش اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری آزمائش کرے گا، لیکن وہ تھوڑی تھوڑی ہوگی. بِشَيْءٍ، بہت زیادہ نہیں، تھوڑی سی. یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ جب عام مسلمان کی اللہ تعالیٰ ان تھوڑی تھوڑی چیزوں کے ذریعے امتحان لے
تو اس امتحان میں صبر کرنے والے کی فضیلت قرآن بیان کرتا ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہو صبر کرنے والے کے لیے۔ تو جب تھوڑی امتحان میں صبر کرنے والے کے لیے خوشخبری ہو تو اتنے بڑے امتحان میں آنے والے کے لیے اللہ کی طرف سے کتنی خوشخبری ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آزمائش انسان کے مرتبے کے اعتبار سے اللہ عز و جل لیتا ہے۔ خاص طور پر قرآن مقدس میں جن چیزوں کے ذریعے امتحان کی بات آئی ان میں دو چیزیں ہیں، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہارے مالوں اور تمہارے جانوں، یہ دونوں کی آزمائش ہوگی۔ مال چھین کر اللہ تمہیں آزمائے گا اور تمہاری جان کو کسی پریشانی میں گرفتار کر کے تمہاری آزمائش اللہ عز و جل ضرور لے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ سمجھیں، جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ جیسا مقام ہوگا اسی کے مطابق امتحان ہوگا، جیسا مقام ہوگا اسی کے مطابق آزمائش ہوگی۔ اس کو میں تھوڑا سا کھولوں گا تھوڑا آگے جا کر، لیکن میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جو ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے، انہوں نے جو بیان کیا وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ای الناس اشد بلاء، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں شدید ترین آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ لوگوں میں شدید ترین آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الانبیاء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل من الناس۔ اور پھر آگے جو فرمایا، یہ آج کے دور کے بہت بڑے کنفیوژن کا سولوشن ہے، اور آج کے دور میں جو مسلمانوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا ہے، اس سوال کا جواب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال 1450 سال پہلے عطا فرما دیا۔ ارشاد فرمایا، یبتلی الرجل علی حسب دینہ فإن کان فی دینہ صلابہ زید فی بلائہ وإن کان فی دینہ رقۃ خفف عنہ وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على ظهر الارض ليس عليه خطيئة۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا سوال کیا تھا؟ لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش کن کی ہوتی ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جن کا ذکر کیا وہ ہیں انبیاء کرام۔ سب سے سخت امتحان انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کا ہوتا ہے۔ آپ پورے انبیاء کرام کی زندگی کا جائزہ لے لیں، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر مدینے کے تاجدار ارواحنا فداء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک آپ کو کوئی بھی نبی ایسے نہیں ملیں گے جو سخت امتحان کی وادیوں سے نہ گزرے ہوں اور سخت ابتلا سے نہ گزرے ہوں۔ اب یہ ابتلا اور آزمائش سے ان کو گزارنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ دنیا کے سامنے ان کے مقام کو آشکار کیا جائے کہ اتنی مصیبتوں کے باوجود بھی وہ میری محبت کا دامن چھوڑ نہیں رہے، میرا دامن محبت نہیں چھوڑ رہے۔ میں آپ کو صرف رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں۔
ताइफ में जब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जख्मों से निढाल किया गया और आपकी नालैन जब खून से तर हो गई, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की। क्या दुआ की? ए अल्लाह, तूने मुझे किन लोगों के हवाले कर दिया है। और फिर उसके बाद इन तकलीफों के बारे में नहीं कहते, मौला मैं तेरा हबीब हूं और मुझे ये तकलीफ, मैं आखिरी नबी हूं और मुझे ये तकलीफ, ये नहीं कहते। खुदा की कसम, जुमला दुआ का जिसका मफहूम मैं आपके सामने पेश करता हूं, आप सुनेंगे तो आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। अर्ज करते हैं, ए अल्लाह, अगर तू मुझसे नाराज नहीं है तो मेरे लिए ये तकलीफ कोई हैसियत नहीं रखती, बस तू मुझसे नाराज मत हो। आप अंदाजा लगाएं, आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतनी तकलीफों के बावजूद रब की बारगाह के अंदर उसकी रजा के तालिब हैं, उसकी खुशनुदी के तालिब हैं। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अंबिया किराम की आजमाइश आप देख लें, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आजमाइश, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की आजमाइश, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की आजमाइश, सारे अंबिया की जिंदगी का जायजा लें तो हर नबी इम्तिहान की वादियों से गुजरते हुए नजर आते हैं। और रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबसे ज्यादा जिन लोगों की आजमाइश होती है वो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। उनके बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर सालिहीन की, जो नेक बंदे होंगे, जो नेक बंदे होंगे। साहबा की जिंदगी देख लीजिए, ताबईन की जिंदगी देख लीजिए, औलियाए कामिलीन की जिंदगी देख लीजिए। अरे जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के बादशाह सुल्तानुल हिंद की जिंदगी देख लीजिए तो आजमाइश ही आजमाइश नजर आती है। और जिस इमाम हुसैन ने दीन को जिंदा किया उनकी जिंदगी देखिए, आजमाइश से भरी हुई नजर आती है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अब बहुत प्यारा नुक्ता अर्ज कर रहा हूं, जो लोग भी इम्तिहान की वादियों से साबित कदमी से गुजर गए उनका नाम भी जिंदा है और उनका काम भी जिंदा है। मिटाने वाले तो मिट गए, नाम नहीं मिटा, इसलिए कि वो इम्तिहान में कामयाब हुए। तो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर सालिहीन, फिर बाकी मानदा लोगों में सबसे ज्यादा जो फजीलत वाला होगा उसका इम्तिहान होगा। अब बाकी जितने भी लोग हैं उसमें जो बहुत ज्यादा फजीलत वाला होगा उसका उसी एतबार से इम्तिहान होगा। अब समझना है आपको, अब जो बात हुजूर ने फरमाई वो आज के जमाने के बहुत सारे मुसलमानों के कंफ्यूजन का सॉल्यूशन है। और वो क्या है? आज का मुसलमान कहता है जब से नमाज पढ़ने लगा हूं माअज़ल्लाह बड़ी परेशानी आ रही है, जब से हलाल कारोबार करने लगा हूं बड़ी परेशानी आ रही है, जब से चेहरे पे सुन्नत सजा लिया हूं बड़ी परेशानी आ रही है। यार वो लोग देखिए जो बुरा काम कर रहे हैं उन्हें कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो अब इसका जवाब देखिए, कुर्बान जाइए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पर। अब उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आदमी की आजमाइश उसके दीन के बकद्र होती है। और फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर उसके दीन में मजबूती हो तो उसकी आजमाइश में अल्लाह इजाफा फरमा देता है। आप जितना दीन के अंदर स्ट्रांग होते जाएंगे आपका इम्तिहान उतना ही सख्त होता चला जाएगा। जितना दीन में स्ट्रांग होंगे उतना इम्तिहान सख्त होगा। तो क्या ये इम्तिहान के जरिए अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू हमारी पोजीशन, हमारा हौसला या हमारी कैफियत को मादल्ला डाउन करना मकसूद है? नहीं। दीन में जितने स्ट्रांग होंगे उतना सख्त इम्तिहान होगा। उसकी वजह
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. پھر آگے فرمایا امتحان جو دوسروں کا نہیں ہوتا نا، بہت سارے حرام کاروبار کرتے نہیں ہوتا، تو سرکار فرماتے ہیں اور اگر اس کی دینی حالت پتلی ہو تو اس کی آزمائش میں تخفیف کی جاتی ہے. یعنی جو دین کے اندر اسٹرانگ نہیں، اس کی کوئی آزمائش بھی نہیں ہوتی، معمولی آزمائش، کچھ بھی نہیں. جو دین میں اسٹرانگ نہیں ہے اس کی آزمائش بھی نہیں ہوتی. بندہ آزمائش میں مبتلا رہتا ہے. اب آپ سنیے فائدہ آزمائش کا. آزمائش کا فائدہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ آزمائش میں مبتلا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اس حالت میں زمین پر چلتا ہے کہ اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں رہتا. یعنی اس آزمائش کے ذریعے اللہ اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، اور جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو جنت کا حقدار بن جایا کرتا ہے. تو آدمی جتنا دین میں اسٹرانگ ہوگا، امتحان کیا؟ حلال تلاش کرنے جائے گا تو تھوڑا سا ملے گا. اب وہ سوچے گا میں اپنی خواہش کیسے پوری کروں، ارمان کیسے پورے کروں. تو امتحان ہوتا رہے گا، بیماریاں آئیں گی، تکالیف آئیں گی. دیکھیں بندہ حلال کی طرف بڑھ رہا ہے یا حرام کی طرف. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، بسم اللہ پڑھ کے کچھ بھی کھا لو. جیسا ماحول آج کل آپ دیکھ رہے ہیں، تو ان کو کوئی امتحان نہیں ہوتا. مال بڑھتا جاتا ہے، کام بڑھتا جاتا ہے، ساری چیزیں ہوتی جاتی ہیں. تو اللہ رحم و کرم فرمائے ایسوں کو جب دیکھو، یاد رکھنا، ایسوں کو جب دیکھو کہ گناہ کرنے کے باوجود انہیں کوئی تکلیف بھی نہیں آ رہی اور گناہ کرنے کے باوجود ان کی آسائش میں کوئی خلل بھی نہیں پڑتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی پناہ مانگو کہ اللہ انہیں ڈھیل دے رہا ہے، اور جب ان کی پکڑ کرے گا تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو بچا نہیں سکے. تو جب ہم اور آپ اللہ کی توفیق سے دین کے راستے کے مسافر بنیں گے تو ہمیں امتحان کی وادیوں سے گزرنا پڑے گا، تکالیف کی وادیوں سے گزرنا پڑے گا. اور تکلیفوں کو آسان کرنے والا ایک نسخہ بتا دوں، جب تکلیف آئے تو اسے بھی نبی کی سنت سمجھ کر قبول کر لو، ہر تکلیف کا مزہ ہی جدا ہوگا. میں اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. ابھی میں اور بلبل باغ مدینہ کم و بیش 1 مہینے پہلے برطانیہ کے دورے پر تھے. تو سنی دعوت اسلامی کا جہاں سالانہ مرکزی اجتماع ہوتا ہے، وہاں کی جو مسجد نور، وہاں میں جمعہ پڑھانے کے لیے پہنچا. تو ہمارے ایک بہت پرانے ساتھی، یعنی میں برطانیہ جب پہلی بار گیا تھا تو جن کے گھر میرا قیام تھا، اسماعیل بگس، ان کے گھر پر میرا قیام تھا. تو وہ مسجد میں انٹر ہوئے تو بیساکھی کے سہارے انٹر ہوئے. تو اس وقت پریسٹن کے اندر جہاں برطانیہ میں میرا قیام ہوتا ہے، عبداللہ پٹیل، انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت اسماعیل بھائی ذرا ان سے مل لیجئے گا، ان کی طبیعت 1 مہینے تک بہت خراب رہی تھی. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں گیا اور میں نے ملاقات کی ان سے، میں نے طبیعت پوچھی. اب دیکھیے جواب ان کا، اب جواب سنیے. میں کہا کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ تو کہنے لگے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا وقت تو آ گیا تھا، میں نے سمجھا، لیکن پھر موت نہیں آئی اور اللہ نے مجھے صحت عطا فرما دی. ایک عجیب سی میرے دل کی کیفیت بنی کہ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میری موت واقع ہو جاتی تو قبر میں حضور کا دیدار نصیب ہو جاتا. تو میں نے تو یہ سوچ لیا تھا کہ اب موت آئے گی اور حضور کا دیدار نصیب ہوگا، لیکن مجھے موت واقع نہیں ہوئی. اب آپ دیکھیں کہ جب تصور موت کے بارے میں انسان ایسا بنا لے کہ قبر میں حضور کی زیارت نصیب ہوگی تو اس تصور سے مرنا بھی آسان لگ جاتا ہے. ایسے ہی جب مصیبت کے بارے میں آدمی یہ سوچ لے
کہ یہ مصطفیٰ پیارے کی سنت مبارکہ ہے تو ہر مصیبت بھی ہمارے لیے آسان نظر آئے. اور یہی وجہ ہے کہ صوفیاء کرام کی سوچ. دیکھیے ساری باتیں میں جو کہہ رہا ہوں نا، یہ میرے لیے بھی کہنا آسان ہے اور آپ کے لیے سننا بھی آسان ہے، لیکن پریکٹیکل اتنا آسان نہیں ہے. یہ تو آسان اللہ جس کے لیے بنا دے اسی کے لیے یہ آسان چیز ہے. ورنہ مصیبت ایسی چیز ہے کہ بھلوں کی حالت اور طاقتوروں کی حالت پتلی ہو جاتی ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور ہمیں اس سوچ کی طرف قدم بڑھانے کی جو ہے کوشش کرنی چاہیے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ دیکھیں قرآن کا انداز. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت کا فائدہ بتا دیا. اور وہ کیا ہے مصیبت کا فائدہ؟ کہ مصیبتوں کو برداشت کرتے 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 بندہ زمین پر اس حال میں ہو جاتا ہے کہ وہ چلتا ہے تو اس کے جسم پر کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں ہے. مصیبت کے ذریعے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے. اب آپ آگے دیکھیں، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اس کے فدیے میں بہت بڑا ذبیحہ دیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں ایک چیز میں آپ کو عرض کروں، بہت اہم نقطہ عرض کر رہا ہوں. اللہ رب العزت جل جلالہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم سدرۃ المنتہا پر ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام منا میں ہیں، چھری ہاتھ میں ہے. حضرت اسماعیل چھری کے نیچے ہیں، اور سدرۃ المنتہا سے جبریل امین چلے جنت کے مینڈھے کو لے کر. آپ سوچو، وہاں سے چلے، چھری ان کے حلق پر چلنے کی بجائے مینڈھے کے حلق پر چل گئی. کیسی رفتار رہی ہوگی؟ کتنا فاسٹ آئے ہوں گے جبریل امین، کتنا فاسٹ، کوئی تصور کر سکتا ہے؟ اب یہاں سے مسئلہ حل ہو گیا کہ جب غلام کی رفتار کا عالم یہ ہے تو آقا کی رفتار کا عالم کیا ہو. جب پلک کے جھپکتے غلام سدرۃ المنتہا سے یہاں تک پہنچ سکتا ہے تو مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم بھی پلک کے جھپکتے لامکاں کی سیر کر کے آ سکتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں. اس کو قرآن شریف کی ایک آیت سے آپ سمجھیں تاکہ ذہن میں رہے، تھوڑا سا سمجھو. آپ بسا اوقات انسان حالات کو دیکھ کر سوچتا ہے اب تو کوئی گنجائش نہیں. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب دیکھا پیچھے سے فرعون کا لشکر آ رہا ہے اور آگے دریا ہے، تو آپ جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا. اس کی تفصیل قرآن شریف میں تو اس طریقے کی نہیں آئی جو انہوں نے کہی ہے، لیکن ان کی کتابوں میں یہ تفصیل موجود ہے. انہوں نے کیا کہا کہ اس سے تو وہاں تھے شہر میں اچھے تھے، یہاں لا کر کے اب تو مر جائیں گے، کوئی بچنے کی امکانات ہی نہیں. کم سے کم کھاتے پیتے تو رہتے وہاں پر. اب یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے کیا، انا لمدرکون، بے شک ہم تو اب پکڑے گئے. یعنی اب پیچھے لشکر ہے، آگے دریا ہے. آپ مجھے بتائیے کوئی بچنے کے امکانات ہیں؟ دریا میں کودتے ہیں تو بھی گئے، اور لشکر نے پکڑ لیا تو بھی گئے. وہاں حضرت موسیٰ کا یقین جواب دیتا ہے، کہتے کلا، ہرگز نہیں. کانفیڈنس دیکھیے، قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کانفیڈینشیل کہا، کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، ان قریب راستہ ہمیں دکھا دے گا. دریا ہے، دریا میں کون سا راستہ؟ لیکن قربان جائیے راستہ دیا اللہ نے. گزر گئے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ، گزر گئے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات پھر آپ کے ذہن میں ڈال دوں، ہزار آپ کو دنیا کے سارے معاملات ایسے نظر آتے ہوں کہ اب بچنے کی کوئی صورت نہیں،
لیکن اس کے باوجود بھی آپ ان حالات کو مت دیکھیے گا، آپ کی نگاہ رب کی طرف ہو کہ رب کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔ اور ایک آیت جو ابھی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اس آیت کو سننے کے بعد آپ کا یقین مزید انشاءاللہ پختہ ہوگا، اور وہ آیت کریمہ یہ ہے وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَّمْحٍ بِالْبَصَرِ، اللہ فرماتا ہے اور ہمارا حکم صرف ایک دفعہ ہی آنکھ کے جھپکنے کی طرح ہوتا ہے، یعنی ایسا ہے کہ ایک بار ہم نے حکم دے دیا تو ادھر آنکھ جھپکی نہیں کہ کام تمہارا ہو گیا۔ اس کی شان، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، اس کے لیے کوئی چیز بعید نہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب جب امتحان آئے اور بندہ ثابت قدمی سے گزر جائے، امتحان کی وادیوں کے اندر شور نہ کرے، امتحان کی وادیوں سے گزرتے وقت شکوہ شکایت نہ کرے، دامن صبر کو تھامے رکھے اور اللہ عز و جل کے فیصلے پر راضی رہے، تو قربان جائیے اللہ نے کتنا پیارا ارشاد فرمایا۔ رب فرماتا ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین، اور ہم نے ان کا ذکر پچھلوں میں باقی رکھا، ابراہیم پر سلام ہو، ہم احسان کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یعنی جو ہمارے حکم کے سامنے سرنڈر ہو جائے اور ہمارے امتحان سے بھاگے نہیں اور ہمارے امتحان میں گرفتار ہو کر ثابت قدم رہے، تو پھر ہم اس کا نام بھی زندہ رکھتے ہیں اور اس کا کام بھی زندہ رکھتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ مختصر ابتلا کے بارے میں، چونکہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی ابتلا کے اندر یوں تو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ امتحان کی وادیوں سے گزرے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ابتلا کا ذکر چونکہ آپ قربانی کے ابھی فریضے کے انجام دینے سے گزرے ہیں تو میں نے وہ ذکر تھوڑا سا آپ کے سامنے کر دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اس کو یوں سمجھیں کہ پاپ کرنے والے کا امتحان نہ ہو اور مزے سے زندگی گزار رہے ہوں تو سمجھ لینا کہ ان کے دین میں کمی ہے، اور اگر آپ نیکی کر رہے ہیں اور آپ کا امتحان ہو رہا ہے تو جیسے جیسے سخت امتحان ہوتا جائے اور آپ اس کے اندر ثابت قدم رہتے جائیں تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت جل جلالہ آپ کا امتحان لے رہا ہے اور دین کی رمق آپ کی زندگی کے اندر باقی ہے۔ اور اب نتیجہ بہت اچھی طریقے سے واضح کر کے قرآن کی آیت کی روشنی میں سمجھا دوں، ہر ایک کو ہر چیز نہیں ملا کرتی۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، یہ نعمتیں، یہ کامیابیاں، یہ خوشیاں اللہ ان کو عطا فرماتا ہے جو صبر کرتے ہیں یا قسمت والے ہیں۔ تو جو مصیبت پر صبر کرتا ہے اس کو کیا ملتا ہے؟ کیا ملتا ہے؟ اللہ مل جاتا ہے۔ کیا ملتا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، اسے اللہ مل جاتا ہے۔ تو اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں، اتنا سخت امتحان کہ بے آب و گیا وادی کے اندر بچے کو چھوڑنے کے لیے حکم دیا گیا، پھر اس کے بعد جو ہے آگ میں ڈالنے کا معاملہ آیا، پھر اس کے بعد ہجرت کا معاملہ آیا، پھر اس کے بعد آپ جو ہے بچے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ یہ سارے امتحان جو ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ آپ اندازہ لگائیں یہ سارا مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ نے عطا فرمایا تو ابتلا کی وادیوں سے گزار کر۔ زندگی میں کبھی امتحان آئے، کس چیز کا امتحان؟ سنتے جائیے، بیماری کا امتحان، تنگ دستی کا امتحان، اور ایک امتحان تو تقریباً انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہوا،
اولیاء کرام کے ساتھ ہوا، صحابہ کرام کے ساتھ ہوا، اور وہ امتحان جو سب سے بڑا ہوتا ہے وہ اولاد کا امتحان ہوتا ہے۔ آدمی وہاں ٹوٹ جاتا ہے، لیکن حضرت آدم سے لے کر مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک دیکھیں تو سب کا امتحان اولاد کے ذریعے سخت ترین ہوا، لیکن اللہ نے ہر ایک کو کامیابی عطا فرمائی۔ تو پھر آپ کبھی اولاد کے معاملے میں دیکھیں گے، بیماری کے معاملے میں دیکھیں گے، تنگ دستی کے معاملے میں دیکھیں گے، ان ساری چیزوں کے اندر امتحان ہوگا۔ تو ایسے میں اللہ کی بارگاہ سے مدد طلب کریں، استقامت کی بھیک مانگیں، اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ عز و جل ثابت قدمی کے ساتھ امتحان سے گزار بھی دے، اور رب قدیر ایسے ہر کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس کام کی وجہ سے دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے، آپ کو، سب کو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب آج تو تیسرا دن ہے عید، اس کو جو ہے وہ عید کے بعد کا تیسرا دن ہے، اور اسی وجہ سے دعوتوں میں اور کھانے پینے میں اور بہت ساری مصروفیتوں میں رہنے کی وجہ سے تھوڑے سے لوگ آج تھوڑے سے کم نظر آ رہے ہیں، لیکن آپ ہفتہ واری اجتماع میں پابندی سے آئیں اور اپنی دینی معلومات میں اضافہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ